اور نہ ہی فضل الرحمان نے استعفے دیے. حکومت بھی ٹس سے مس نہیں ہوئی. اب اپوزیشن والے کہہ رہے ہیں کہ وہ بہتر حکمت عملی کے میدان میں آئیں گے اور حکومت گرا کر ہی سانس لیں گے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اب اپوزیشن کو ہتھیار ڈال دینے چاہیے؟ آپ ہی اپوزیشن کو کوئی کام کا مشورہ دے دیں. نہیں، میں مشورے تو بالکل نہیں دیتا عمر صاحب. یہ بنیادی طور پہ ڈھیٹ لوگ ہیں. جو ان کی پرفارمنس رہی ہے، جو انہوں نے اس ملک کے ساتھ کیا ہے، خدا کی قسم تھوڑا سا ضمیر ہوتا یہ لوگوں کے سامنے نہ آتے. لیکن بس اللہ ہی معاف کرے، یہ بہت ڈھیٹ ہیں. یہ مچھلی پتھر چاٹ کے واپس مڑی ہے، یہ دوبارہ پتھر چاٹے گی پھر واپس مڑے گی، کیونکہ اسی طرح کی. اب میں فضل الرحمان صاحب کا بیان پڑھ رہا تھا چند دن پہلے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف نہیں ہیں، اپنوں سے شکوہ ہوتا ہے. وہ شکوہ تھا، تو آپ اس کو شکوہ کہہ رہے ہو. آپ نے کیریکٹر اسیسینیشن کی ہے اس ملک کے سب سے محترم اور بڑے ادارے کی. وہ پارلیمنٹ نہیں ہے، افواج پاکستان. کہہ رہے ہو گئی گلے شکوے، وہ گلے شکوے تھے. فوٹیج ہو تو میں آپ کو دوبارہ دکھاؤں. یعنی نہ اپنے گرے بانوں میں دیکھتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں پرفارمنس کیا ہے. جھوٹ پہ جھوٹ. ایک عجیب و غریب سا کیریکٹر ہے، وہ پنجابی میں کہتے اونٹ. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ عمران خان نے جو ورلڈ کپ جیتا تھا وہ تو ہماری حکومت میں جیتا تھا، اور تمہاری حکومت کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ یہ کہاں سے آ گئی تمہاری حکومت؟ یعنی اندازہ لگاؤ بھونڈے پن کا. کوئی جھوٹ بھی بولنا ہے، کوئی یار کو سلیقے کا بولو، کو بھونگی مارنی ہے، کہ سوچ سمجھ کے مارو کہ جی ہماری حکومت تھی اس وقت جب ورلڈ کپ جیتا تھا. تو عمران کا کیا کمال ہے، سبحان اللہ. وہ واقعی کہتے ہیں لمبے آدمی کی نا عقل جو ہے گٹوں میں ہوتی ہے. اچھا، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بہتر حکمت عملی، نہ ان کے پاس حکمت ہے، نہ ان کے پاس اعمال ہیں. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت ملک کی حالات ہیں. میں جانتا ہوں بڑے گلے شکوے خود مجھ کو بھی ہیں. پیڑی پرفارمنس ہے، ٹیم میچور نہیں ہے، اچھا نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ میں بھی بتھیری بک بک کرتا رہتا ہوں. میں تو ان لوگوں میں سے نہیں ہوں کہ چونکہ میرا پی ٹی آئی کے ساتھ میری وابستگی تھی یا ہے تو میں ان کی ہر چیز کو جسٹیفائی کروں گا. نہیں، میں نے کوئی ٹھیکہ نہیں لیا ہوا. میں نے تو پیپلز پارٹی کے لیے بھی جیلیں کاٹی ہوئی ہیں، لیکن جب عقل سمجھ آ گئی تو نہیں کیا، ختم. آئی ڈیٹیچڈ مائی سیلف. سو یہ نہیں ہے بالکل. لیکن میں جب بار بار سوچتا ہوں کہ اتنے سالوں کی تباہی بھائی، اس کے بعد اتنی بے چینی بے قراری مجھے بھی زیب نہیں دیتی. اور جو بھی سینسیبل آدمی ہوگا وہ پورا ٹائم دے گا، کم از کم 5 سال. جو عمران نے بھی جو غلط بات کی ہے کہ 5 سال کا تو وقت میں یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا. بھائی بتاؤ پھر، آپ کو نہیں پتا ٹرم تو 5 سال کی ہوتی. تو آپ ملی ہے تو کچھ کر کے دکھاؤ، ورنہ اتنے بڑے بڑے دعوے کرنے سے پہلے سوچنا تھا. سو وہ اپنی جگہ پہ. ان کا حال یہ پلے نہیں تیلا کر دی پھر دی ملا ملا. اپنی تو کسی کی کوئی ان میں سے حیثیت نہیں ہے. جو ہونا تھا وہ آپ کے سامنے ہے. اور ایک بات میں عرض کر دوں، میں اکیلا نہیں، پاکستان کے چینلز پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کی اکثریت، جتنے ہمارے اینکرز ہیں یا اینالسٹ ہیں، میجورٹی جو جن کے اوپر موریں نہیں لگی ہوئی، جو سٹیمپڈ نہیں ہیں، جو نیوٹرل ہیں یا جو اپنی آزادانہ غیر جانبدارانہ رائے رکھتے ہیں، وہ سبھی اس بات پہ متفق تھے کہ جی اس سے نکلنا کچھ نہیں ہے، استعفیٰ دو. کیوں بھائی؟ یہ کوئی پانی کا گلاس ہے تمہیں دے دیا جائے استعفیٰ دو؟ کیوں دو بھائی؟ وجہ تم نے کون سے ہے؟ وہ نوبت ہی نہ آتی. تم لوگ اس طرح یہ جمہوریت کے ریلے میں خس و خاشاک کی طرح نہ بہتے. اگر تمہاری کوئی اوقات ہوتی، یہ ممکن نہیں تھا. اتنی دیر اقتدار میں رہنے کے باوجود 3 بار وزیر اعظم کو وجہ ہی تھی نا، ہوائی کام ہے سارا. جیسے مکھن سے بال نکالتے اٹھا کے عدالتوں نے بھی باہر پھینک دیے، پھر باز نہیں آتے. ڈھیٹ اس کی وجہ ہے یہ فارچون ہنٹرز ہیں، یہ مہم جو ہیں، یہ کرتے رہیں گے. ان کی دہاڑیاں نہیں، یہ تو ایک چھوٹا لفظ ہے.
ان کے دہاڑے مر گئے. میں نے پچھلے دنوں ایک بات کی ہے کہ پاکستان کی ساری جیلیں، ساری، کوئی سروے کرو، جو لوگ فائنینشیل کرائمز کے سزا یافتہ ہیں اب جیلوں کے اندر ہیں، سارے پاکستان کی جیلیں، ان میں ڈبل شاہ ٹائپ ہوں، ان میں چور ہوں، ان میں ڈاکو ہوں، ان میں رازن ہوں، ان میں کسی بھی قسم کا مالی کرائم جس نے کیا ہے، پتا کرو کتنے پیسوں کے جرم میں وہ جیل میں بیٹھا ہے، اس کا پھر ایک ٹوٹل تیار کرو، ٹوٹل. یہ جتنے لوگ ہیں ان کی ایک دہاڑی پاکستان کے مالی جرائم میں ملوث مجرمان کی زندگی بھر کے فراڈ پہ بھاری ہے. خدا کا خوف کرو. 2.5 سال ہوئے پی ٹی آئی کو، خدا کی قسم نہ ڈیفینڈ کبھی کیا ہے، نہ اب کر رہا ہوں، نہ آئندہ کروں گا. ٹرم تو ان کی پوری ہونے دے، پھر دیکھیں صحیح ہوتا کیا ہے. لیکن خدا کا خوف کرو یار، تم مستقل اقتدار کیا تم نے. چودھری پرویز الہی نے پنجاب چھوڑا تو بڑا پیسہ تھا پنجاب کے پاس، یہ چھوڑا پنجاب بھی انڈر ٹیک تھا. ہم تو دیکھتے ہیں نا اوور ہیڈز، تو انڈر پاسز، تو سڑکیں، تو یہ ٹرینیں. خدا کا خوف کرو. یہی سارے وہ ڈھونگ تھے، ننگی چٹی لوٹ مار کے علاوہ یہ وہ سارے ڈھونگ اور ڈرامے تھے جیسے معصوم عوام خرید لیتے ہیں. they buy it because ان کو 73 سال آپ نے طے کیا نا کہ ہمیں ایٹمی طاقت بننا ہے، نہ کوئی آگا نہ پیچھا، پوری گاڑی تم گھٹیا قسم کی 800 سی سی نہیں بنا سکتے. ایٹمی طاقت بننے کا فیصلہ کیا، بنا لیا. تم نے اقتصادی طور پہ اس ملک کے ساتھ کیا کیا؟ کھلواڑ ہی کرتے رہے. سو یہ اسی طرح کا کیس ہے. اور میں کوئی بالکل نئی بات نہیں کر رہا. جب میں نے یہ بات کی تو میرے ساتھ اور بہت سارے، آپ ریکال کریں، یاد کرنے کی کوشش کریں، بے شمار جتنا نیوٹرل آدمی، اس نے کہا نہیں پی ڈی ایم سے کیا نکلنا ہے، تو کچھ بھی نہیں نکلا. ان تیلوں میں سے کوئی تیل نکلنا بھی نہیں تھا، چونکہ ان کے اندر تھا کچھ نہیں. یہ پھوک ہی پھوک ہے. پھر آ جائیں گے کسی اور کوئی. اب کیا جی بہتر حکمت عملی کے تحت میدان میں آئیں گے. اوہ پہلے کیا تھا؟ پہلے تم سے بہتر حکمت عملی نہیں بنی. اتنے سال ہو گئے تمہیں یہی دھندا، یہی کاروبار کرتے ہوئے. سو پلیز اس لیے فکر نہ کریں عمر ممتاز صاحب. مجھے نہیں پتا پی ٹی آئی کے ساتھ الٹیمیٹلی کیا ہوگا، لیکن ان کا فیوچر اگر کوئی ہے، اللہ معاف کرے، تو پھر میرا آپ کا کوئی فیوچر نہیں ہے اس ملک میں. تھینک یو ویری مچ. سوال ہے ارسلان احمد، صدر گول چکر لاہور. اب یہ صدر گول چکر کیا ہے مجھے نہیں پتا. ممکن ہے کوئی ہو ایسا چکر جس کے یہ صدر ہیں. بہرحال ارسلان ان کا نام ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی والے دعویٰ کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے 25 اراکین اسمبلی ان کے ساتھ رابطے میں ہیں اور جب چاہیں حکومت گرا سکتے ہیں. کیا سینٹ انتخابات سے قبل واقعی تحریک انصاف میں کوئی بغاوت ہو رہی ہے؟ پتہ کس کا مقدر بنے گی؟ آپ رہنمائی. ارسلان صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے سے سیکھنے والے لوگ ہیں. میں نہ رہنمائی کے قابل ہوں، نہ میں کسی کو مشورہ دینے کے قابل ہوں. میں آپ کو ایک پہلی تو بنیادی بات بتاؤں. یہ جو بات آپ نے کی ہے یہ انتہا درجے کی ایک بہت بڑے جرم کا اعتراف ہے. تمہارے ساتھ رابطے میں کیوں ہے بھائی؟ کون ہو تم؟ یہ تو پھر جمہوری اصول نہ ہوئے، یہ تو پھر ٹھگوں والی واردات ہوئی نا. جو آپ بھی وہی کر رہے ہو، جو آپ کے ساتھ رابطے میں وہی بد کردار ہے، کیریکٹر لیس لوگ. جو ایسا چاہتا ہے وہ بھی، جو اس کے ساتھ ملوث ہیں وہ بھی، دے آر ایکولی کیریکٹر لیس. اچھا، باقی رہ گئی یہ سینٹ. تو میرا نہیں خیال. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ مراسی کو کسی نے پوچھا تھا نا کہ
اپنے والد سے کہ بھی اگر فلاں مر جائے تو پھر اس نے کہا پھر فلاں چودھری ہوگا، اس نے کہا فلانا، اس نے کہا پھر فلاں چودھری ہوگا، اس نے کہا فلانا، اس نے کہا پھر فلاں چودھری ہوگا۔ اس نے پھر پوچھا کہ اگر وہ بھی مر جائے، وہ تنگ آ کے باپ کو بات سمجھ آ گئی یہ پوچھنا کیا چاہ رہا ہے۔ اس نے کہا پتر پورا پنڈ مر جائے تیری باری نہیں آئی۔ سو یہ سینٹ والی بات مجھے تو نہیں ہضم ہو رہی۔ باقی یہ پاکستان ہے، یہ طلسم قدا ہے بہت بڑا، جادو نگری ہے بہت بڑی، اینی تھنگ کین ہیپن اینی ٹائم، لیکن اس کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اور باقی دیکھتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، نہ گھوڑا دور نہ میدان دور۔ اگلا سوال ہے جی، شہزاد، پورا نام نہیں لکھا ہے انہوں نے، شہزاد ہیں کراچی سے۔ وہ کہتے ہیں جی پرویز خٹک نے کہا کہ وہ جب چاہیں عمران خان کی حکومت گرا دیں، اس طرح کی کے بیانات کا مقصد کیا ہے؟ تحریک انصاف کے اندر کیا چل رہا ہے؟ پہلے شاہ محمود قریشی کے بارے میں خبریں آئیں کہ وہ وزیر اعظم بننا چاہیں گے، پرویز خٹک صاحب فرما رہے ہیں۔ اچھا، اس میں شہزاد صاحب ایک بات ذہن میں رکھیں کہ کھیل ایسا ہے جس میں چپڑ کناتیہ ترین آدمی بھی اندر سے آگے جانے کا اس کو جنون ہوتا ہے، کریز۔ وہ آ جو گیا ہے، میں نے بن گیا تو وزیر اعظم بھی بیسیکلی کیا ہے، ایک ایم این نہیں ہوتا ہے نا، تو ہر ایم این اے سوچتا تو ہوگا، خواب دیکھنے پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے، حرج بھی نہیں ہے، نقصان بھی نہیں ہے۔ اچھا، پہلے جو آپ کہہ رہے ہو کہ پہلے شاہ محمود قریشی کے بارے میں خبریں آئیں کہ وہ وزیر اعظم بننا چاہتے ہیں، کون نہیں بننا چاہتا ہے ان میں سے؟ بنیادی بات۔ دوسری بات یہ کہ شاہ محمود قریشی سے پھر کوالیفائی کرتے ہیں، ایکسپیرینس ہے، ایکسپوئر ہے، جو بھی آپ کہہ لو، اور وہ بننا چاہتے تھے نہیں، وہ اب بھی بننا چاہتے ہیں۔ مجھے نہیں انہوں نے بتایا، میں گھر بیٹھے جانتا ہوں۔ اسی طرح پرویز خٹک، گریوینسز ہوں گے، دیکھو وہ بے تاج بادشاہ تھا کے پی کے کا پرویز خٹک۔ تو اب یہ جو انہوں نے بات کی ہے کہ جب چاہیں عمران خان کی حکومت کو گرا دیں، تو پرویز خٹک صاحب کی جیسی صحت ہے، گرا دیں وغیرہ والی بات، ان کی صحت ہی اجازت نہیں دیتی۔ ملبے کے نیچے خود آ گئے اور وہ آئے ہیں ملبے کے نیچے۔ اصولاً تو کیا تھا کہ وہ کے پی کے وزیر اعلیٰ کے طور پہ کنٹینیو کرتے، کیوں نہیں کر سکے؟ وہ اپنے ہی ملبے کے نیچے آ گئے تھے۔ اس لیے جو ان کی پریکٹیکلی جو پوزیشن ہے وہ آپ کے بھی سامنے ہے، مجھے بھی پتہ ہے، اور میں جانتا ہوں کہ اس کی کیا حدود اور کیا قیود ہوتی ہیں۔ تو اس لیے کوئی نہیں، آپ ریلیکس کریں، کوئی اور گرا دے۔ اور عمران کا جب مینار پاکستان میں ٹیک آف ہوا ہے، تو اس وقت میں نے ایک کالم لکھا تھا، مجھے اس کا جملہ یاد ہے، وہ مولا جٹ ایک فلم تھی، اس کا ایک جملہ بڑا زبان زد عام ہوا تھا کہ مولے نو مولا نہ مارے تو مولا نہیں مردا۔ اس لیے ایک بات یاد رکھیں، عمران کو عمران نہ مارے، میں سیاسی طور پہ بات کر رہا ہوں، عمران کو عمران نہ مارے تو عمران سیاسی طور پہ ان میں سے کسی کے ہاتھوں نہیں مرتا۔ ہاں، خود اگر مردم شناسی کی مار کھا جائے، ویژن نہ ہو، ڈیپتھ نہ ہو، لیک آف ایکسپیرینس، وہ کچھ بھی نام دے لیں اس کو، خود کوئی حماقت، بلکہ حماقتیں، ایک آدھ دو تین چار پانچ شاید حماقتیں بھی معاف ہو جائیں، معافی سے میری مراد یہ ہے کہ قدرت معاف کر دے، لوگ معاف کر دیں، تو اور میرا ذاتی خیال ہے کہ خدا نخواستہ کو اونچ نیچ ہوئی تو اس میں بنیادی کریڈٹ یا ڈسکریڈٹ خود عمران خان کا اپنا ہوگا، ان میں سے نہیں۔ وہ جو کچھ کرے گا اپنے ساتھ برا بھلا وہی کرے گا۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ اس کے جو حواری ہیں، درباری ہیں، وہ کل کسی اور کو بلیم کرتے پھریں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ان میں سے کسی میں اتنی سخت نہیں، یہ تو ریالٹی ہے۔ سو آپ کے سوال کا آئی ہوپ میں نے ٹوٹا پجا جواب دے دیا ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ وقاص علی گجرات سے، وہ کہتے ہیں 2 روز قبل افضل کھوکھر قومی اسمبلی میں خطاب کر رہے تھے تو مریم اورنگزیب نے کہا کہ عمران خان کی بہنوں اور سلائی مشینوں کا تذکرہ کر کے ان پہ تنقید کرو، تو افضل کھوکھر نے وہ کرنا شروع کر دیا۔
اچھا مریم اورنگزیب، تو مریم اورنگزیب ایک عورت ہو کر کس طرح عورت کی عزت کو پامال کر سکتی ہیں، جبکہ عمران خان کی بہنیں تو سیاست میں بھی نہیں؟ دیکھو وقاص صاحب، آپ یہ اپوزیشن کا آپ کہہ رہے ہیں رویہ درست ہے یا نہیں ہے، تنقید کیوں کرتی ہے، عورت ہو کے کیا کرتی ہے؟ دیکھو یہ ہماری عورتوں کا ایک پرابلم ہے، یہ جو بعض ولاتی میں ہیں، بعض دیسی میں ہیں، ان کا ایک پرابلم ہے، یہ مرد کی برابری تو کرنا چاہتی ہیں، لیکن جب ان کو برابر سطح پہ ٹریٹ کیا جائے تو پھر ان کی چیوں چیوں نہیں رکتی، پھر یہ جینڈر میں پناہ لیتی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن ان دس پرٹیکولر کیس جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ جینڈر بھول جاؤ، مریم اورنگزیب ہو یا میں مریم اورنگزیب کو تو مریم نواز کا منیچر کہتا ہوں، منیچر سمجھ لیں آپ کیا ہوتا ہے۔ تو ان میں سے کوئی عورت ہو، کوئی مرد ہو، کوئی وزیر ہو، کوئی مشیر ہو، کوئی سادہ ایم پی ہو، یہ ہیں سیاستدان۔ اور بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارے سیاستدانوں میں کلاس اور کیلیبر، گریس، اس نام کی کسی شے کا قطعاً کوئی وجود نہیں۔ یہ جو آپ نے جو بات کی ہے کہ عورت کی عزت کو عورت ہو کے عزت کی، تو عورت ہی عورت کی بہت بڑی دشمن ہے۔ کسی بھی بندے کی سوکن کو مرد تو نہیں بنتا نا، عورتیں ہی سوکنیں بنتی ہیں، اور عورتیں ہی گھروں کو رونتی ہیں، برباد کرتی ہیں۔ یہ کھیل ہے، چلتا رہتا ہے۔ لیکن میں آپ کو ایک بنیادی کتابی نصابی بات بتاتا ہوں کہ ہمارا پولیٹیشین مرد ہو یا عورت، اس کے اندر کوئی گہرائی، کوئی گہرائی، کوئی گریس، کوئی وقار، کچھ بھی نہیں۔ یہ نہ ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہوئے سوچتے ہیں، نہ پھر بعد میں پپیاں جپیاں ڈالتے وقت سوچتے ہیں۔ ان کے اندر کوئی اصول، قانون، قاعدہ، ضابطہ، کوئی اخلاقیات، ہرگز پولیٹیشین کی پہلی ڈیفینیشن دیکھیں۔ کالم بھی میں نے لکھا ہے، شاید یہ سوال جو آپ کے ساتھ اس سلسلے میں نے پہلے عرض کیا کو، میں نام نہیں لیتا، وہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ یہ سرائکی بیلٹ کے ایک بڑے مشہور اور باعزت پولیٹیشین تھے، تو یہی بات میں نے ان سے کی۔ میں بظاہر ان سے بہت جونیئر تھا، یہ پرانی بات ہے، 25-30 سال ہو گئے شاید، ہاں۔ تو آئی واز ینگ، تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا جی یہ میرے منہ سے نام نکلنے لگا تھا، میں نے کہا جی یہ کیا پرابلم ہے کہ یہ پالیٹکس، ان لوگوں میں کوئی شرافت، کوئی گریس، کوئی خاندانیت کو کچھ نہیں، وجہ کیا ہے؟ تو وہ ہنس پڑے، اور اس وقت شیزان ہوتا تھا لاہور کا، 2 شیزان تھے، ایک تو پتہ نہیں کون سا مینشن ہے اس کے ساتھ تھا، ایک دوسرا بالکل مال کے اوپر تھا۔ تو وہ ہنس پڑے، مجھے کہتے ہیں کہ بیٹا میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پاکستان کا پولیٹیشین جو ہے وہ 3 لفظوں کے گرد گھومتا ہے۔ میں نے کہا جی فرمائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اکینا، تھکینا تے چکینا، اکتانا نہیں، تھکنا نہیں، جھجکنا نہیں۔ کن باتوں سے؟ بے شرمی سے، بے حیائی سے، ڈھٹائی سے، لوٹ مار سے، دھوکے بازی سے، فریب سے، غداری سے، پارٹیز بدلنے سے۔ کہا بالکل نہیں۔ تو آپ کن سے ایکسپیکٹ کر رہے ہو؟ ہمارے ہاں تو جو بہت نوبل پروفیشن سمجھے جاتے ہیں، سیاست تو خیر تانا بن چکی اس ملک میں، لوگ تو کہتے ہیں کوئی آپ میرے نہ سیاست نہ کر۔ ہمارے ہاں تو جو بہت مقدس پیشے سمجھے جاتے ہیں، ان میں بھی کیسا غلیظ آدمی وہ پکڑا جاتا ہے اور سامنے آ جاتا ہے۔ وہ تھنک آف اینی پروفیشن۔ ابھی ریسنٹلی کو پتہ نہیں کوئی ٹک ٹاکر یا کیا کہتے ہیں، مجھے ان کے نام بھی نہیں آتے، اس کے ساتھ ایک بندے کا اسکینڈل کو تھپڑ کھائے، جوتے کھائے، وہ پھر کل لگا پھرے گا۔
پھر کسی اور کے ساتھ پکڑا جائے گا، پھر کسی اور سے جوتے کھا رہا ہوگا. ڈھیٹ لوگ ہیں، پروفیسرز ہیں، ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ بنتے ہیں، ان کو شرم ہی نہیں آتی کہ وہ کوالیفائی نہیں کرتے، وہ کوالیفائی ہی نہیں کرتے، ان کی سینیورٹی اجازت نہیں دیتی، ان کی قابلیت اجازت نہیں دیتی، لیکن مینپولیشن، منوورنگ، سفارش یا بدماشی یہ کر کر آگے وہ بن جاتے ہیں. پنجاب یونیورسٹی کیوں برباد ہوئی؟ میں سنڈیکیٹ کا ممبر رہا ہوں، میں نے ایسے انکشافات سنے کہ میں بیان نہیں کر سکتا. میں جس یونیورسٹی کا پڑھا ہوا تھا اسی کے سنڈیکیٹ کا، اور جبرن ممبر مجھے زبردستی، میں نے انکار کر دیا تھا کہ یار میں بیلی پور رہتا ہوں، کدھر میں میٹنگیں اٹینڈ کروں گا یہ ٹائیاں سوٹ شوٹ پہن کے، تو میرے سے نہیں ہوتا. تو مجھے بخیر اینی وے، تو تب میں حیرت انگیز، چونکہ میں کہتا تھا کہ یار فلاں جو ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ تو چبل سا ہے، اسے تو بولنا نہیں آتا ٹھیک طریقے سے، اس کا تو پروننسیشن نہیں ٹھیک، اس کا تلفظ نہیں ٹھیک. یہ ایک قطبہ بیسک سی بات ہے نا، اٹھنا بیٹھنا، یہ کھانا پہننا، ان سے بہت ساری چیزوں کا اندازہ ہو جاتا. تو میں نے کہا یار ان لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے. یہ چیک کوٹ کے ساتھ چیک شرٹ بھی پہن لیتے ہیں، یہ لائننگ والی شرٹ کے ساتھ لائننگ والا کوٹ بھی، ان کو تو پتہ ہی کاکھ نہیں ہوا ہے. یہ ڈنگر سے کہ چلو گئے ٹیچنگ میں آ گیا جی، ہوتے سینیورٹی چلو جی آپ ایک خاص لیول پہ آ گئے. لیکن یہ میں نے کہا کیسے کوالیفائی کرتے ہیں؟ اور ایک کے نہیں، میں نے کئیوں کے بارے میں پوچھا، ہر ایک کے بارے میں یہی پتہ لگا پیچھے مافیاز ہیں یا اس کی اپنی پی آر ہے. سو اس لیے وہ چھوڑیں کہ جی یہ عورت ہو کے تو عورت کا نہیں، وہ کلاس نہیں ہے تو سیاستدان ہی نا. وہ سیاستدان کیا ہے؟ وہ جب تک سفلا نہیں ہوگا سیاستدان ہو ہی نہیں سکتا. ختم. تھینک یو ویری مچ. یہ ہیں جی ملک سلطان گجرانوالا، لیکن فرانس میں ہوتے ہیں، اوریجنلی فرام گجرانوالا. وہ کہتے ہیں جی پاکستان میں مہنگائی قابو میں کیوں نہیں آ رہی؟ 2 مہینوں میں پھر پیٹرول کی قیمت بڑھا دی گئی ہے. اور سلطان صاحب ابھی تو بجلی نے دیکھیں کیا کیا تماشے دکھانے. خیر، جبکہ عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے سارے فارمولے درست ثابت ہوتے جا رہے ہیں. اگر فارمولے درست ہو رہے ہیں تو پھر اس کا اثر عام آدمی تک کیوں نہیں پہنچ رہا؟ ملک سلطان صاحب لمبی کہانی ہے، جتنا پرانا مرض ہوگا اتنا طویل علاج ہوگا. اس ملک کے ساتھ پہلے جو نا دیکھو کون آیا، شیر آیا، بگیاڑ آیا. اب بگیاڑ بہت کچھ کر گیا ہے، یہ راتوں رات نہیں ہوتا. ایک کنال کا مکان بنتے نا سال ڈیڑھ 2 سال 1.5 سال لگ جاتا ہے اگر ڈھنگ کا آپ نے بنانا ہو. تو ایک اجڑا پجڑی ایک معیشت ہے، اقتصادیات بربادی مکمل. 2.5 سال میں ہے تھوڑی زیادتی، تھوڑا ظلم جو کچھ اس ملک کے ساتھ ہو چکا ہے. مصیبت یہ ہے کہ عام آدمی کو آپ اقتصادیات کی زبان میں سمجھا نہیں سکتے. میں اقتصادیات کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں، اس کے باوجود میرے لیے بورنگ ہوتا ہے. مجھے اگر کوئی بریفنگ دے، یہ ہوا ہے آدھے گھنٹے بعد مجھے ہی سر پیٹ شروع ہو جاتی ہے، جس کو ساری ٹرمنالوجیز کی بھی پتہ ہے مجھے کیا ہے. بندہ کہتا ہے یار چھوڑو. عام آدمی کی ہڈیاں تک جاتے دیکھیں یہ ٹرکل ڈاؤن، یہ نیچے تک آتے گلیشیئرز پگھلتے ہیں پہاڑوں پہ، نہروں میں پانی تک آتے ٹائم لگتا ہے. سو یہ ہے، اور باقی یہ نالائق بھی ہیں. اٹس اے کمبینیشن آف سو مینی تھنگس. یہ جو دیکھ رہے ہو نا آپ اس وقت ملک میں، ویدر اٹ از لا اینڈ آرڈر، یا یہ بھی لاہور میں وہ لوگ ماتم کر رہے ہیں کہ جی وہ شملہ پہاڑیاں بن گئی ہیں کوڑے کی. لاہور میں ایک شملہ پہاڑی تھی، ابھی ننھی منی سی پہاڑی، اب قدم قدم پہ کوڑے کی گندگی کی اگر شملہ پہاڑیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں. تو یہ میں ان کو کوئی خدا نہ خواستہ کوئی NOC نہیں دے رہا. ایک تو ریالٹی ہے، وہ تو اقتصادی حقیقت ہے جو میں نے پہلے بیان کی. باقی اس میں ان کی اپنی نالائکیاں شلائکیاں بھی ہیں، ان کے لوگوں کی ناتجربہ کاری بھی ہے، بالکل ٹھیک ہے. سو یہ ملا جلا سا ایک میں نے کہا کاکٹیل ہے بہت ساری چیزوں کی. تو دوسری بات یہ ہے کہ کرنے کرانے والے بھی ہم اور آپ ہی ہوتے ہیں نا جی. اور یہ معاملہ اس وقت تک یہ ماتم جاری رہے گا جب تک غریب آدمی کے گھر کی ہنڈیا
وزیر اعظم نہیں، اس کے وزیر مشیر نہیں، جب تک ہنڈیا نہیں پکارے گی، جب تک اس کا پیٹ نہیں اس کو بتائے گا، دماغ نہیں، جب تک اس کا پیٹ اس کو یہ نہیں بتائے گا کہ جی معاملہ ٹھیک ہے، اس کو یقین نہیں آئے گا، جو مرضی کر لیں۔ یہ جتنے بھی میکرو میں جو کہہ رہا ہوں جو انڈیکیٹرز ہیں وہ ٹھیک ہیں، لیکن میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں کہ ٹھیک ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سوئچ آن سوئچ آف نہیں ہے۔ میں پہلے بھی کئی بار عرض کر چکا ہوں، برباد ہوتے ہوئے اتنے سال لگائے تو آباد ہوتے ہوئے کوئی وقت لگے گا، اور اللہ ان کو توفیق دے، ان کو اللہ عقل دے، بہتر فیصلے کر سکیں۔ ملا جلا سا ہی کام ہے، ایک تو بیسک ریالٹیز ہے، اس کے بعد ماشاءاللہ ان کے اپنے اس میں بات، لیکن یہ کہنا ہے کہ یہ کل فلانا آ جائے گا، کوئی شرم حیا بھی نہیں آتی۔ پچھلی ٹرم میں، یہ لاسٹ والی ٹرم کی بات نہیں کر رہا ہوں، چند نامی ہے کہ بندہ نے ماڈل ٹاؤن میں نواز شریف کے گھر کے باہر خودسوزی کر لی تھی، اس وقت کیا حال تھا، لوگ روتے پیٹتے۔ ابھی، اور میں پہلے آپ کو خوشخبری سنا دوں کہ بجلی کا معاملہ بھی کافی آگے تک جانا ہے۔ آپ پیٹرول کو رو رہے ہیں، اور یہ بات آپ کو 100% درست ہے کہ پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو ہر چیز کو متاثر کرتی ہے، ٹینڈے بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں، تو دھنیا بھی تو پودینہ بھی۔ اس کے لیے تیاری کریں، بلکہ ابھی مزید تیاری کی ضرورت ہے۔ جو بجلی کے بلز کی اس کا مزید اس میں اضافہ ہوگا، اور وہ نان سٹاپ ہوگا، وہ قسطوں میں، جسے نہیں کہتے قسطوں میں موت، اس کا کھیل ابھی شروع ہوا ہے، آگے تک جاری ہوگا۔